تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میں نے آپ حضرات کا آج کا یہ سالانہ ڈیبیٹ شروع سے اخیر تک سنا اور دیکھا۔ موجودہ زمانے میں اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے اور کر سکتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں وجود باری پر جو آپ نے ڈیبیٹ دیکھی ہے، آپ اس بات کو سمجھ جائیے کہ مستقبل اسی طرح کے ڈیبیٹ کا ہے۔ اسلامی موضوعات پر ہوں، سیاسی موضوعات پر ہوں، سماجی موضوعات پر ہوں، آگے کا جو مستقبل ہے وہ اسی طرح کے ڈیبیٹ کا ہے۔ یہ دارالعلوم وقف کی انفرادی خصوصیات ہے کہ یہاں پہ طلبہ کو ڈیبیٹ کے لیے اس طرح تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام الحمدللہ کئی سالوں سے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج کا بھی یہ پروگرام الحمدللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اور انتہائی سلیقے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور انتہائی ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب آپ کے جو نگران اعلیٰ ہیں ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمیں اس ڈیبیٹ کے پروگرام کو تھوڑا اور وسیع کرنا چاہیے اور تھوڑا اس کو آگے لے کر کے جانا چاہیے۔ آج کل کے جو ڈیبیٹ کا انداز ہے اس میں سامعین کو بھی سوال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اس پروگرام میں اس کا ایک حصہ رکھنا چاہیے کہ سامعین میں سے بھی 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے ہم سامعین کے سوالات کو بھی لیں گے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب تیاری کر کے آتے ہیں تو جتنا حصہ آپ کو دیا جاتا ہے آپ اتنے حصے کی تیاری کر کے نہ آئیں۔ اگر کوئی تہذیب کے تصادم کے اوپر تاریخی پس منظر پر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ کتابوں کو پڑھ کر کے بھی آئے، چیزوں کو دیکھ کر کے بھی آئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سوال ایسا ہو جائے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہو، تو جواب اگر دینے کے لیے آ رہا ہے تو ہم کس طرح جواب دیں گے، اور اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو کس خوش اسلوبی کے ساتھ ہم جواب بات کہہ کے نکل جائیں گے۔ یہ لیے ہمارا ایک مشق کا ایک پروگرام ہونا چاہیے، تاکہ آپ نے یہاں ڈیبیٹ میں اتنا حصہ لیا، کل آپ سے کوئی نیا سوال کر لے گا، جس سوال کو آپ نے تیار نہیں کیا ہے تو آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ڈیبیٹ کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم سامعین کے سوالوں کے جواب کو سنیں اور ان کا بہتر جواب دیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، تہذیبوں کا تصادم، یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے طلبہ نے اس موضوع کو سمجھا نہیں، یا ہمارے پینلسٹ حضرات نے اتنی انگریزی بولی کہ وہ ہمارے بچوں کے مستوی سے شاید اوپر ہو گئی اور وہ کافی تعداد میں چلے گئے، ورنہ یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، تہذیبوں کا تصادم۔
اور یہ تہذیبوں کا تصادم، ایک بات تو آپ یاد رکھیے کہ اسلام واحد ایک مذہب ہے جس کا تہذیب سے تعلق ہے، اور اسی ایک مذہب کے ساتھ تہذیب جڑا ہوا ہے، کسی مذہب کے ساتھ تہذیب کا لفظ جڑا ہوا نہیں ہے۔ ساری قوموں کے ساتھ تہذیب جڑا ہوا ہے، ایرانی تہذیب، یونانی تہذیب، چینی تہذیب، ہندی تہذیب، یہ قوموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رومی تہذیب۔ اسلام ایک مذہب ہے جو اسلام کے ساتھ تہذیب جڑا ہوا ہے، اسلامی تہذیب۔ عیسائی تہذیب، یہودی تہذیب، ہندو تہذیب، ایسا کوئی لفظ آپ کو کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا۔ یعنی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تہذیب کے ساتھ ایک گہرا رشتہ رکھتا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک مستقل تہذیب دیتا ہے، اور اس کا یہ پابند کرتا ہے کہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو آپ اپنے مذہب کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، تو آپ کو لباس کو بھی ایک مذہب کا حصہ ماننا پڑے گا، زندگی گزارنے کے طور طریقے کو بھی مذہب کا ایک حصہ ماننا پڑے گا۔ یہ چیز کسی اور مذہب کے ساتھ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، تہذیبوں کا تصادم کہاں ہے؟ تکثیری معاشرے کے اندر تہذیبوں کا تصادم ہوتا ہے۔ تکثیری معاشرے کے اندر جہاں پہ مختلف معاشرے کے لوگ رہتے ہیں، تہذیبی معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے دو اصول ہیں۔ ایک اصول تو یہ ہے جس کو آپ شربت کے جار سے تشبیہ دیجئے۔ شربت کے جار میں پانی ڈالیے، میٹھا ڈالیے اور شربت ڈالیے، سب کو مکس کیجئے اور ایک رنگ ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سارے لوگ اس ایک رنگ کے مطابق زندگی گزاریں۔ مغرب یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ مغرب کے مطابق زندگی گزاریں، شربت کے اس جار میں سب لوگ ضم ہو جائیں اور ضم ہو کر کے ایک تہذیب کا حصہ بن جائیں، اور اس تہذیب کا نام ہو مغربی تہذیب۔ تکثیری معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا ایک دوسرا اصول ہے جس کو آپ سلاد کی پلیٹ کہتے ہیں۔ سلاد کی پلیٹ میں کھیرا بھی ہے، گاجر بھی ہے، مولی بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، پیاز بھی ہے، سب کا اپنا اپنا ذائقہ ہے، اور کوئی ذائقہ کسی سے ملا ہوا نہیں ہے۔ ہر چیز آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اپنا ایک ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کھاتے ہیں تو لگتا ہے میں گاجر کھا رہا ہوں، لگتا ہے میں مولی کھا رہا ہوں، لگتا ہے میں کھیرا کھا رہا ہوں۔ اسلام تکثیری معاشرے کے اندر اس تہذیب کا قائل ہے، اس فارمولے کا قائل ہے کہ سب لوگوں اپنی اپنی تہذیبوں کے ساتھ ہوں۔ ہمارے اسلامک اسکالر نے کہا کہ اسلام تصادم کا روادار نہیں ہے۔ اسلام لیکن یہ کہتا ہے کہ ہماری تہذیبوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے۔ اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ ہماری تہذیبوں کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے اصول بھی دیتے ہیں، اور ایک مسلمان کو اسی اصول کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک سوال ابھی آج کے ڈیبیٹ میں آیا کہ آخر ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ہی تصادم کیوں ہو رہا ہے؟ یورپ کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ تہذیب کا تصادم ہے، ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ تہذیب کا تصادم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں گے، اس قوم کے ہو کر کے نہیں ہوں گے، اسلام کے ہو کر کے ہوں گے، اور اسلامی تہذیب پر زندگی گزارنے والے ہو کر کے ہوں گے۔ مغربی ایک بات اور، چونکہ وقت بالکل نہیں ہے تو میں کچھ بات آپ کے سامنے کروں، کچھ اشارے اور کچھ چھوٹے چھوٹے جملے میں شاید کہہ پا رہا ہوں، جلدی بھی ہے، کہ آج جو تصادم کی بات کی جا رہی ہے، کوئی تصادم نہیں ہے، دو تہذیبیں ہیں، اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب۔ یہ دو تہذیبیں ہیں، دنیا میں اور کوئی تہذیب نہیں رہ گئی۔ ساری تہذیبوں کو مغرب نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر اور اپنے وسائل کے بلبوتے پر ساری تہذیبوں کو ضم کر لیا ہے۔ یورپ، ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو مغرب کا لباس چل رہا ہے، مغرب کے ہی بنائے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، اسی کے اسٹائل کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ ہندوستان نہیں،
عرب میں چلے جائیے، وہاں پر بھی آپ کو لوگ یورپ کے اور مغربی تہذیب کے ہی دلدادہ اور عاشق ملیں گے۔ تو صرف دو تہذیبیں ہیں، مغربی تہذیب ہے اور ایک اسلامی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب کے اندر تین چیزیں ہیں: سیکولرزم، ہیومنزم اور لبرلزم۔ بنیادی طور پہ آزادی، ظاہر سی بات ہے کہ اس آزادی کے اندر بے حیائی بھی ہے، اس آزادی کے اندر عورتوں کو اس کے حدود سے باہر نکالنا بھی ہے، پردے کا ٹکراؤ اسی لبرلزم کی بنیاد پر، سیکولرزم کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، ہیومنزم کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ تو مذہب کا جو ٹکراؤ ہو رہا ہے، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اسلام اور مغرب کی کشمکش، آپ تو وہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کس طرح کی تہذیب کا روادار ہے اور مغرب کون سی تہذیب ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے اس ڈیبیٹ سے ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ ہم تہذیبوں کے تصادم کو سمجھیں اور اس موضوع پر ہم مطالعہ کریں، اور اسلامی تہذیب کیا ہے اور اسلامی تہذیب کس کا قائل ہے اور اسلامی تہذیب ہمیں کس بات کا پابند بناتا ہے، ہم اس بات کو سمجھیں اور پڑھیں اور لوگوں میں پھیلائیں، تو ہمارا یہ ڈیبیٹ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس ڈیبیٹ کو کامیاب کرے، ہمارے تمام طلبہ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جو لوگوں کی زبان کے اندر لوگوں سے گفتگو کر سکیں اور اپنی بات کو سمجھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔